Let's talk about some of the other principles which are very dear to me. میں تمام آپ نے جو شیئر کیے تھے پچھلے پروگرام میں ان کے اوپر تو نہیں فوکس کر پاؤں گا اس سیریز میں، لیکن مثال کے طور پہ پیشنس اس لیے امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ ہم دین کے معاملے میں بھی بڑے جذبات سے بات کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے معاملات میں جو تحمل ہے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے، جس جلد بازی میں، جس کی وجہ سے دوسرے بندے کی ہو سکتا ہے اس کی دل آزاری بھی ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم سوسائٹی پہ بھی امپیکٹ کر رہے ہوں جس کی وجہ سے ہم دین انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جلد بازی میں. آپ کے لحاظ سے پیشنس کہاں کھڑا ہے؟ پیشنس بیسیکلی میرے خیال میں جی اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر کے ریزلٹس کے لیے خدا پر بھروسہ کیے ہوئے. ماشاء اللہ. یعنی یہ ٹوٹلی آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ نکلنے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور یہ ریزلٹس جو نکل رہے ہیں یہ پرائمریلی آپ ہی کو اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے پروسیس پر پھر سے فوکس کرنا ہے. آپ نے بڑا زبردست لنک کیا کہ میرے بڑا ایکسائٹ ہوا اس کو سن کے، بیکاز آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس آنسر. میرے ساتھ ایکچولی یہ پرابلم ہے کیونکہ میں نے کچھ اصول بنائے، دنیا مجھے کہیں اور فوکس کرتی ہے، لیکن میں نے کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ بڑا رینڈم طریقہ ہے. میں نے کہا کہ نہیں، میں ان بیسک پروسیس اورینٹڈ لیٹس کال اٹ پہ فوکس کروں گا، لیکن میرے پاس نتیجہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اینڈ دیٹ از پریسائسلی کہ جدھر ہمیں زندگی گزارنی. میں when I try to tell people that this life is basically a journey. ٹھیک ہے جی، اور یہ جرنی کس چیز کی جرنی ہے؟ یعنی میری سیلف امپروومنٹ کی جرنی ہے. اینڈ دس لائف از اے جرنی ناٹ فار جسٹ می بٹ آلسو فار آل دوز پیپل آئی ایم آبزرونگ. تو دیکھیے اب میں نے اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے، یہ پیشنس رکھنی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنا ہے جی، اور مجھے امید ہے اور دعا کرنی ہے ان کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا کہ وہ بہتر انسان بنے. لیکن کب بنیں گے یہ ان کی جرنی ہے. اینڈ آئی ول ٹرسٹ گاڈز ڈیسیژن آن دیٹ. ٹھیک ہے جی، یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ مجھے وہ پیشنس دیتی ہے کہ جس میں اگر ایون اف دا ریزلٹس آر ڈیلیڈ تو میں اس میں فرسٹریٹ نہیں ہوتا ہوں. جی ماشاء اللہ، یہ آپ نے بڑا زبردست سمجھایا. اصل میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اصول ٹھیک ہوں تو پھر آپ کو پیشنس اپلائی کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کی نیت اچھی ہوگی، آپ کے اصول ٹھیک ہوں گے تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کسی چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے میں، چاہے وہ بچوں کی پرورش ہی ہو. ایبسلیوٹلی رائٹ. اور پیشنس بیسکلی ایک ورچو بن کے آپ کے سامنے آئے گا، بیکاز اس میں ایگزیکیوشن کم ہے، اس میں اپنے آپ کو سمجھانے کا کام زیادہ ہے میرے خیال میں. ایگزیکیوشن تو ہے کیونکہ آپ صبر کریں گے، آپ بار بار نیگ نہیں کریں گے کسی کو، بار بار کسی چیز پہ آپ اس کو ایک لانگ پروسیس کے اوپر چھوڑ دیں گے. لیکن اصل میں پیشنٹ کی سکسیس آپ کی باتوں سے زیادہ سمجھ یہ آ رہا ہے کہ وہ باقی اور پرنسپلس کو فالو کرنے میں. رائٹ اور پرنسپلس کو فالو کرنے میں اور خدا کو ایکٹیو ماننے میں میرے خیال میں صحیح پیشنس ادھر پیدا ہوتی ہے. اس کو ایکسپینڈ کریں ذرا آپ. دیکھیے خدا کو ایکٹیو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایز ایک کسان کی حیثیت سے اپنی فصل لگا دی، اس کا خیال رکھ لیا، اس کو پانی دے دیا، اس کی کھاد ڈال دی. فصل نکلنی ہے نہیں نکلنی اس میں مجھے خدا پہ بھروسہ کرنا پڑے گا. کب نکلنی ہے اس کا رائٹ سیزن ہوگا تبھی نکلے گی. مجھے ٹھیک پروسیس اختیار کرنا ہے، ریزلٹس خدا کے ہاتھ میں ہے. جی جب وین ایور آئی ٹیک دیکھیے جیسے ہی میں ریزلٹ اورینٹیڈ ہو جاتا ہوں نا تو میرا فوکس جو ہے وہ اس کے اندر یہ گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ آئی ٹیک شارٹ کٹس. اس کی مثال بڑی دی جا سکتی ہے. مجھے اس کی سب سے اچھی مثال یہ لگتی ہے کہ جو لرننگ ہے، جی لرننگ از اے پروسیس. لرننگ کین ناٹ بی ریزلٹ اورینٹیڈ. دیکھیے لرننگ میں ہوتا یہ کہ آپ ٹھیک پروسیس اختیار کریں ایوری ڈے. اس کی بہت ہی اچھی مثالیں وہ ہیں کہ آپ دو ایسی اسکلز ہیں کہ جو ہر انسان تقریباً سیکھتا ہے، ایک بولنا اور ایک چلنا. جی آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے کس دن بولے گا اور کس دن چلے گا، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک خاص پروسیس میں آپ نے ڈالے رکھا ہے. یہ اگر اس کی ایک ایک چیز کی ڈائسیکشن کیجئے تو یہ اتنا ٹیکنیکل پروسیس ہے. مثلا چلنا، ایک قدم آگے بڑھانا، یہ بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ میں ادھر کھڑا ہو کر اپنے آپ کو آگے کی طرف گراتا ہوں اور اپنی ٹانگ سے اس کا سہارا لے کے آگے چلتا ہوں. یہ دس از اے ہیوج ڈیولپمنٹ. آپ اسکل کو غور کریں کہ ہے کیا. اس میں بچہ ایک ایج پہ آ کر بھاگنے لگ پڑتا ہے. جی یعنی کین اینی بڈی ڈو دیٹ؟ جی یہ ایک نیچرل پروسیس، بٹ کین یو ایکچولی کوئکن دیٹ پیس؟ مے بی یو کین ڈیولپ دا مسلز. آپ کچھ اس کو ایسی انوائرمنٹ دے سکتے ہیں کہ وہ پکڑ کے کھڑا ہو، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں. آپ نے کیا کیا؟ پھر سے پروسیس ہی کو کنٹرول کیا. آپ کس دن اس کو وہ اپنے سہارے پر چل پڑے گا، کس دن وہ بیلنس کر پائے گا. دس از کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ آف یور ہول تھنگ. یہ ریزلٹس خدا کے ہاتھ میں ہیں. یعنی کہ ہم جب اپنے آپ کو صبح اٹھ کے رات کو سوتے ہوئے اپنے اوپر ایگزامن کریں تو ہم ضرور اس بات کو دیکھیں کہ ہم نے کتنا پیشنس ایگزیکیوٹ کیا، کیونکہ وہ
ایک لانگ ٹرم میں ہماری سکسیس، ہماری جو ویژن ہے اس کی سکسیس، رائٹ، ہماری جو لیگیسی کا ویژن ہے اس کی سکسیس، اور ہمارے بچوں کو جو ہم چاہتے یہ بنے بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے لیگیسی کا، کیونکہ میں یہی چاہ رہا تھا کہ یہ بتانا کہ اپنے لیے بھی پیشنس اختیار کریں. لیٹ سے ایک غلطی ہے جس کے بارے میں اویئر ہو گیا ہوں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میں لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنے لگ پڑتا ہوں. تو آج میں نے اپنے اوپر آئی ہیو ٹو بی کائنڈ ود مائی سیلف، بیکاز میرے محض یہ ڈیسائیڈ کرنے سے کہ میں نے کل سے بدگمانی ختم یا ابھی سے بدگمانی ختم کر دینی ہے، سوئچ آف نہیں ہو جائے گا. جی ایک ہیبٹ ہے میرے دماغ کی، جی وہ مجھے اس طرف لے کے جائے گی. آئی ہیو ٹو کیپ ورکنگ ایٹ اٹ، کیپ ورکنگ ایٹ اٹ. اس کے اندر ڈسٹینس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اینڈ آہستہ 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 وہ ختم ہو جائے گی.